مسلک کے اعتبار سے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس لیے بھی ایسی چیزیں اچھالی جاتی ہیں تاکہ ریٹنگ بنے۔ اپنے مسلک کو چھوڑو نا، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا۔ نیک کی صحبت نیک بناتی، بد کی صحبت بد بناتی ہے۔ اللہ سے اللہ کے غیر نہ مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، بھائی یہ میرا سبق ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرقے بنیں گے۔ انہوں نے نیو یارک کی ولایت، امریکہ کی ولایت میرے حوالے کر دی۔ آمین بالجہر بھی ثابت ہے اور آمین بالسر بھی ثابت ہے، لیکن آمین بالشر ثابت نہیں ہے۔ جس کے پاس جو دلیل اس پہ عمل کرے ان اللہ وہ جواب دے ہوگا۔ آج یہ اے آئی بن گیا ہے، چیٹ جی پی ٹی بن گیا ہے، یہ ساری چیزیں سب کچھ دے دے گی آپ کو، لیکن روحانیت کے لیے آپ کو بندہ چاہیے۔ تو میں کہا کہ تو حلق تک تو اللہ آیا ہوا ہے، حلق سے قلب میں اتارنا، بھئی یہ جو سفر ہے اس کا نام تزکیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیو یارک میں آیا ہوا تھا اور یہاں پر کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر دین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں بہت اچھا ادارہ ہے، اور گرینڈ مفتی آف امریکہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے، یقیناً آپ بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوں گے کہ یہاں پر جو امریکہ میں دینی خدمات انجام دے رہی ہے اور مولانا صاحب کا جو کردار ہے اس کے بارے میں ہم آج بات چیت کریں گے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا سارا، الحمدللہ، اور اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے میری گزارش آپ نے الحمدللہ۔ تسلیم کی سر۔ تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی سر کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے پر کافی بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے ظاہر ہے ایک نیا جو طالب علم ہے اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو وہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے سر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب زبیر شیخ صاحب، آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور احباب سے جب وہ ملاقات کے ذریعے سے آپ تک پہنچے ہیں، تو ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ۔ اور باقی سوال آپ نے بڑا سینسیٹیو سوال اٹھایا، اور باقی وقت کی ضرورت ہے یہ سوال کہ یہ فرقہ وارانہ آگ جو ہمارے ہند و پاک کے اندر لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک نئے طالب علم کے لیے، ایک نئی نسل کے لیے تو بہت اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یا نیو یارک میں بھی یا امریکہ میں سب کو اکوموڈیٹ کر کے چلتا ہوں، اور یہ اکوموڈیشن ہی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک وائڈ اینگل کے اندر اگر دیکھیں تو اس وقت قرب قیامت ہے اور کفر اسلام کی جنگیں جو تیار کھڑی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہوتی نظر بھی آتی ہیں۔ اس وقت اس نے جو لو اور نیرو اینگل میں جا کے یہ فرقہ وارانہ جب اس بحث کو اٹھانا، اس آگ کو بھڑکانا، یہ دین کی کوئی میں سمجھتا ہوں خدمت نہیں ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے، اور بلکہ امیچورٹی کی بات ہے کہ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ فرقہ، ہاں اس میں شک نہیں کہ مسلک کے اعتبار سے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ہر آدمی اپنے اپنے نظریے کے اوپر عمل کرے اور اپنے جو بھی اس کا مسلک اس پہ عمل کرے۔ تو اس کا ایک بہترین مقولہ مشہور ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نا، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا۔ درست۔ اور یہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو نتیجہ ہوگا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ طوفان برپا وہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اس پہ چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب انگریز ہندوستان میں ہوا کرتا تھا تو یہ بحث شروع ہو گئی تھی دو گروپوں کے درمیان کہ آمین بالجہر اونچی کرنی چاہیے، آمین فاتحہ کے بعد، یا آہستہ کرنی چاہیے۔ تو آمین بالجہر کہتے ہیں اونچی آمین کرنے کو، اور آمین بالسر کہتے ہیں آہستہ آمین کرنے کو۔ تو یہ دونوں گروپوں کا جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اتنا ایکسٹریم پہنچا کہ عدالت تک معاملہ چلا گیا۔ یہاں تک کہ عدالت میں جب معاملہ گیا تو گورا جج تھا، انہوں نے کہا بھی اپنے اپنے دلائل ہمیں مجھے پیش کرو کہ آمین بالجہر والوں کی کیا دلائل ہے، آمین بالسر والوں کی کیا دلائل ہے۔ سب نے اپنی دستاویز پیش کر دیں۔ اس نے کچھ ٹائم مانگا جج نے کہ بھی کچھ عرصے کے بعد میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ ہم پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے مطالعہ کیا اور میرے ناقص علم کے نتیجے میں مجھے ایسا لگا کہ آمین بالجہر بھی ثابت ہے اور آمین بالسر بھی ثابت ہے، لیکن آمین بالشر ثابت نہیں ہے۔ آمین بالشر ثابت نہیں ہے۔ یہ جو آمین، یہ آمین بالشر معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو سر پٹول کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جو دلیل اس پہ عمل کرے ان اللہ وہ جواب دے ہوگا، جس کو دوسری اس پہ عمل کرے، لیکن یہ جو آپس میں آپ جو سر پٹول کرے، سینگ لڑا رہے ہیں، یہ آمین بالشر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے ہیں، اپنا اپنا مسلک ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرقے بنیں گے اور ہر اپنے فرقے پہ چلے گے، لیکن اس پر ایسی سر پٹول کرنا کہ ایک دوسرے پہ کفر اسلام کے فتوے لگانا، اور یہ سوشل میڈیا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں
کہ ہر آدمی جو ہے، اب اس بات کو میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن مبینہ طور پہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ اس لیے بھی ایسی چیزیں اچھالی جاتی ہیں تاکہ ریٹنگ بنے، ریٹنگ کے نتیجے کے اندر جو بھی وہ یوٹیوب سے ملتا ہے وہ ہمیں کچھ مل جائے۔ خدا نہ خواستہ کتنی بری بات ہے کہ آپ ریٹنگ کے لیے مذہب کو استعمال کریں، کہتے ہیں نا کہ مذہب کا کارڈ استعمال کریں، تو یہ غلط ہے۔ لہٰذا علماء کرام کو اللہ نے صاحب علم بنائے تھے، جو جس مسلک کا ہے اپنے مسلک کی پروٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے اپنے مسلک کے مطابق چلے، لیکن دوسرے کے مسلک کو چھیڑ کر جو ہے وہ فتنہ فساد کا باعث بنے، یہ میرا خیال اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب آپ نے، یقیناً جو حضرات سنیں گے ان کے لیے یہ بڑی مستفید بات ہوگی۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، آپ کے میں نے ایک دو بیانات سنے، آپ حلق سے قلب تک کا جو سفر بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس کی تھوڑی سی اللہ اکبر بتائیے۔ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں میری محنت جو ہے تزکیے کی محنت ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں جو بالکل مادی دور ہے، میٹرسٹک معاشرہ ہے، یہاں اگر کامیاب ہوگی تو روحانیت کامیاب ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، عیسیٰ السلام سمجھو خالص روحانیت ایک چیز لے کے آئیں گے، تو روحانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال پر، جو کہ دجال میٹرسٹک ہوگا، پوری مادیت ہی مادیت، تو مادیت پر فتح روحانیت کو ہوگی، اور ان کا نام بھی روح اللہ ہے، وہ تو روحانیت جو ہے کہتے ہیں رگو پے میں ان کے بسی ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ فتح روحانیت میں ہی ہے۔ اور میں یہ بلکہ کہا کرتا ہوں دوستوں کو، آج یہ اے آئی بن گیا ہے، چیٹ جی پی ٹی بن گیا ہے، یہ ساری چیزیں سب کچھ دے دے گی آپ کو، لیکن روحانیت کے لیے آپ کو بندہ چاہیے، پیر و مرشد چاہیے، یہ کبھی نہیں دے سکیں گے۔ آپ کو یہ تو ڈائریکشن دیں گے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہو جائیں۔ بلکہ کسی دوست نے پوچھا چیٹ جی پی ٹی سے، یار میں چاہتا ہوں میں ولی بنوں، میں کوئی روحانیت کا سفر کروں، تو انہوں نے کہا آپ کسی شیخ سے مرید ہو جائیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ڈائریکشن آنا ادھر ہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شیخ کی خدمت میں رہ کے، کیونکہ حلق تک آنے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارق سے زیادہ قریب ہوں۔ تو میں کہا کرتا ہوں حلق تک تو اللہ آیا ہوا ہے، حلق سے قلب میں اتارنا، بھئی یہ جو سفر ہے اس کا نام تزکیہ ہے۔ اس میں تو استاد بھی چاہیے، استاد چاہیے، اور لا الہ کی ضربیں جب لگتی ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو حلق سے قلب پر خدا کو اتاریں، اور جس دل میں خدا آ جاتا ہے تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا فی السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات و کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتی ہے، اس وسعتیں کم پڑ جاتی ہیں، میری ذات اتنی بڑی، ولاکن یسعنی فی قلبی عبد المومن التقی، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو دل میں جب خدا سما گیا تو پھر آپ دیکھنا کہ یہ جو لڑائیاں جو ہم کرتے ہیں سر پٹولی، یہ سب ختم ہو جاتی ہے، کہ دل کا چراغ جب روشن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت محبت لے کے چلتی ہے۔ اچھا سر، شکاگو میں، ہیوسٹن میں، نیو یارک میں ماشاءاللہ آپ کے ادارے، آپ کی تنظیم کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس معاشرے میں فاسٹ ترین معاشرہ جو پوری دنیا کا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ راغب اسلام کی طرف ہو رہے ہیں، اور بڑی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، اور آپ کے ہاتھوں بہت سارے لوگ الحمدللہ۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا اصل میں بات یہ کچھ پہلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے نا کہ پیر و مرشد وہ بھیج دیا کرتے، چلو بھی فلاں تیری ولایت ہے، اے فلاں تیرا چک ہے، تو فلاں، تو یہ ولایتیں ہوتی تھیں، اور پھر وہاں جا کے اللہ اللہ کا پیغام سکھاتے تھے، جس کے نتیجے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہاں سے کہاں پہنچے ہندوستان کے اندر، اور 99 لاکھ انسان مسلمان ہوئے۔ اصل میرے جو پیر و مرشد وہ حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنور کراچی پاکستان کے استاد الحدیث بھی تھے، اور وہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں، میرے والد نسبی، میری خوش نصیبی۔ تو اصل میں یوں سمجھے کہ انہوں نے نیو یارک کی ولایت، امریکہ کی ولایت میرے حوالے کر دی، انہوں نے مجھے بھیجا یہاں۔ اصل میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہاں اس ولایت میں چلو، تو حضرت فرماتے تھے کہ امریکہ جو ہے، وہاں امریکہ میں تو نے اللہ کا نام اونچا کرنا ہے، تو یہ لیے امریکہ کی ولایت، لہٰذا اللہ نے ایسے اسباب بنائے جبکہ آنے کو کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ میں امریکہ کے اندر آ گیا، اور اب 25 سال سے لا الہ کے نعرے لوگوں کو لگوا رہا ہوں اور دلوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں۔ اور یہ ایک ہی میرا سبق ہے، میرے ہر مرید کو، ہر متصل کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، کیونکہ اللہ مل گیا تو ساری خدائی مل گئی۔ اور آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے بھی جا کر اللہ کے غیر مانگتے ہیں، یا اللہ کاروبار دے دے، یا اللہ دنیا دے دے، یا اللہ صدارت دے دے، یا اللہ کرسی دے دے، اللہ سے بھی اللہ کا غیر مانگتے ہیں، تو یہ اللہ تک پہنچنے کی بھی توہین ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں بادشاہ وقت تک کوئی پہنچ جائے تو بادشاہ کی آغوش مانگنا ہی اصل ہے۔ جیسے واقعہ لکھا امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک دن ہارون رشید بادشاہ آیا دربار میں، کہا کہ آج ہم بہت خوش ہیں، جو مانگے گا اس کو ملے گا، مانگو، اس دربار میں جو جس کو پسند آتا ہے لے لو۔ تو کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا،
کہ جی یہ مجھے چاہیے، کسی نے قالین پہ ہاتھ رکھ یہ مجھے چاہیے، کسی نے گلاس پہ ہاتھ رکھ دیا، قارورے پہ ہاتھ رکھا، سب نے ایک ایک. اس کی لونڈی کھڑی تھی، کالی لونڈی خاموش. تو ہارون رشید نے اس کو دیکھا، کہا تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی کہ تو کسی چیز پہ ہاتھ رکھ؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، جس چیز پہ میں ہاتھ رکھوں گی مجھے مل جائے گی. کہا ہاں آج ہم بہت خوش ہیں، ہم نے اعلان عام کیا ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی ہے. اس نے آگے بڑھ کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دی. اچھا. تو امام رومی نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم نے عقل سیکھنی ہو اس لونڈی سے سیکھو. اس کالی لونڈی کو اللہ نے وہ فہم عطا کیا، اس نے بادشاہت کی کسی چیز پہ نگاہ نہیں رکھی، بادشاہ پہ ہاتھ رکھ کے ساری بادشاہت لے لی. امام رومی فرماتے ہیں لوگوں، تم لوگ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ اگر تمہیں مل گیا ساری خدائی تمہارے قدموں میں ہو. لیکن تم کتنے نادان ہو، تم اللہ کے پاس جا کر بھی اللہ کے غیر مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، دولت پیسہ مانگتے ہو. نہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لو. جو لونڈی نے کیا ہے اس لونڈی سے عقل سیکھ لو، اس کی عقل تم سے زیادہ ہے. جس کو خدا مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی. یہ ہے اصل میری محنت کا مطبع نظر کہ اللہ سے اللہ کو مانگیں. اسی کے لیے خود بھی روتا ہوں، دنوں کو پکارتا ہوں، یا اللہ تجھ سے تجھے مانگ رہے ہیں، تو مل جا. تو جب ہم مل جائے گا ہمیں پھر کسی کی پیاس نہیں رہے گی. یہ ہے اصل سبق. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی سر. رمضان المبارک میں بہت یہاں پر رونق ہوتی ہے، بڑی بڑی دور سے دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. بالکل بڑا میں نے اس کی تعریف سنی ہے، الحمدللہ. پوری دنیا سے لوگوں کا یہاں آنا اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کے پھر وہ جو دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں یہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ایک ایسی آواز ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے. اور تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے الحمدللہ میرے پیغامات، میرے 5-6 پروگرام لائیو آتے ہیں، تو دنیا بھر سے لوگ میرے مرید ہیں، میرے جو وہ سلسلے میں داخل ہیں. تو پھر رمضان میں ان کو جمع ہونے کا موقع ملتا ہے، تو پھر میں ان کو آخری عشرے میں اعتکاف میں بلاتا ہوں. تو لوگ آسٹریلیا، جاپان اور افریقہ، انگلینڈ، دنیا، یہ امریکہ کینیڈا تو ہے ہی، ہر جگہ سے لوگ پہنچتے ہیں. میں پاکستان انڈیا میں جن کے پاس ویزے ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. بہت ایک مجمع کثیر ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں. مجھے چونکہ چاروں سلسلوں میں اجازت ہے، تو لہٰذا چاروں سلسلوں کے اعمال و اشغال میں نے ہر نماز کے اندر سیٹ کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اس کے مطابق میں تربیت کرتا ہوں، اور وہ 10 دن یہاں گزارتے ہیں، پھر عید نماز پڑھ کے پھر یہاں سے جاتے ہیں. اور سارا سال منتظر ہوتے ہیں کہ کب دوبارہ موقع ملے گا کہ وہ راتوں کو رونا اور دنوں میں پکارنا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرنا، وہ ہمیں ملے تو وہ بیچارے تڑپتے ہیں. اور مجھے بھی پھر وہ لمحے یاد آتے ہیں کہ وہ وقت آئے تو پھر ہم مل کے سب خدا کو پکاریں. تو واقعی آپ نے صحیح کہا، وہ اعتکاف کا ہمارا نظارہ جو ہے باقی دید نہیں ہوتا ہے. دیے سے دیا جلتا ہے، اور آپ جو شمع جو آپ نے جلائی ہوئی ہے وہ سارے پوری دنیا میں اس کو جا کے لوگ منور کرتے ہیں. الحمدللہ. ظاہر ہے جو یہاں ایک مہینہ گزار کے چلتے ہیں تو وہ باقی لوگوں کو بھی اس سے بالکل بیان اپنا جاری رکھتے ہوں گے، آپ کا جاری ساری رہتا ہوگا. صحیح بات ہے. بالکل. مولانا صاحب آخری گزارش ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انگیج ہو چکی ہے، بالکل اس طرف نہیں آ رہی. میں آپ کو بالکل، میری تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو اپریشیٹ کر سکوں، اتنے ماشاءاللہ آپ. اور یہ جو آپ کام کریں، آپ نے چینلز بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ جو آپ سلسلہ آپ نے جاری کیا ہے دین اسلام کی خدمت کا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے کہ باقی لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اور ایک غائبانہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے ہمارے خلاف سوشل میڈیا کی، بالکل، اور ہمارے نوجوان نسل پر اثر انداز ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی. نہیں، یہ بڑا سینسیٹیو سوال کیا. اور یہ میں تقریباً جس اسٹیٹ میں جاتا ہوں لوگ یہ سوال لازمی کرتے ہیں، اور والدین خاص طور پہ، کہ ہمارے بچے، نئی نسل، یہ سوشل میڈیا نے اس کو اتنا گریب کر لیا ہے کہ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ اصل میں اس کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ صحبت صلحہ. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. نیک کی صحبت نیک بناتی، بد کی صحبت بد بناتی ہے. میں کہ اصل میں آج میں اپنی اولادوں کو نیکوں کی صحبتوں میں لے جانے کے رواج ختم ہو گئے. مولانا صاحب آپ نے مختصر سی اس ہماری سٹنگ میں اتنی بڑی بڑی باتیں بتا دی ہیں، یقیناً سننے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے ایک مشورہ ہوگی. آمین. اور میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہ ان سب کو یہ باتیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں اگر وہ آپ کن باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اچھے مسلمان صاحب. ناظرین، آپ نے آج دیکھا کہ گرینڈ مفتی آف امریکہ، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں ان کے پاس آیا اور مولانا نے مجھے تھوڑا سا قیمتی وقت دیا، اور اس قیمتی وقت میں یقیناً انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، بالخصوص سوشل میڈیا کے حوالے سے تزکیہ کے بارے میں. تو انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، نئی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. امریکہ کے دورے پر ہوں، امریکہ کے بارے میں اور بھی آپ کو باتیں بتائیں گے، لیکن دین اسلام سے اپنا لگاؤ جاری رکھیے، اور یہی ہمارا آخری حل ہے. اللہ حافظ.